इन दिनों बड़े भाई फराज पुलिस में मुलाजिम थे। उनका तबादला हमारे चक से कुछ दूर वाक़े गांव में हो गया। वहां उनको खाने पीने की परेशानी थी। वो बाजार का खाना नहीं खा सकते थे, लिहाजा हम अपना चक छोड़कर वहां आए। वहां हमारे और भी रिश्तेदार रहते थे जिनसे मैं कभी नहीं मिली थी। एक दिन एक नौजवान अम्मी से मिलने आया। उसका नाम असद था। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। बड़ी बहन ने तारुफ करवाया, ताबिंदा, इससे मिलो, ये रिश्ते में तुम्हारा भांजा है। भांजा? मैंने हैरत से पूछा। इन दिनों में 15-16 बरस की होंगी। हाँ, हमारी खालाजाद बहन सफिया का बेटा। मैंने तो अपनी खालाजाद को भी कभी नहीं देखा था, क्योंकि वो पहले पिंडी में रहा करती थी। बहरहाल इस रिश्ता के सबब मैं उसकी खाला ही बनती थी। तभी बाजी ने उससे कहा, असद, ताबिंदा को सलाम करो। मगर ये तो मुझसे छोटी हैं। तो क्या हुआ, रिश्ते में तो बड़ी हैं। तब उसने बड़ी ताजीम से मुझे सलाम किया। ये हमारी पहली मुलाकात थी। शाम तक वो हमारे घर पर रहा। रात का खाना हमारे साथ खाया, फिर चला गया। इससे मेरी दूसरी मुलाकात अजीब हालात में हुई। उसका एक्सीडेंट हो गया था। बहुत चोटें आईं, जिनके सबब वो चल फिर नहीं सकता था। बाजी सूफिया का तो रो रो कर बुरा हाल था। हम सब घर वाले उसकी इयादत को गए। 2 माह बाद वो मुकम्मल सेहतयाब हो गया। उसके बाद एक बार और मैं उनके घर गई। उस वक्त उनके घर में कोई ना था सिवाय असद के। बाजी को ये बात मालूम न थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बाजार होकर आती हूँ, तब तक तुम सूफिया के घर उनकी बेटी से गपशप करो। असद ने मुझे बताया कि सब लोग शादी में गए हुए हैं, तुम अपनी बाजी का इंतजार कर लो। उसके बाद वो अखबार पढ़ने में महवू हो गया। थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरे बड़े भाई फराज भी वहां आ गए। चूंकि थाना करीब था, तो जाने क्या सोचकर वो इधर आ गए थे। यहाँ मुझे और असद को देखा तो ठठक गए कि घर में हम दोनों के सिवा कोई ना था। पूछा, तुम यहाँ कैसे? मैंने बताया कि बाजी छोड़कर गई हैं, लेकिन मेरी बात पर उनको यकीन न आया, तो असद से यही सवाल किया। उसने जवाब दिया कि मुझे खबर नहीं है, ताबिंदा ने यही बताया है, मगर मैंने आपकी बाजी को नहीं देखा, क्योंकि वो अंदर नहीं आई थी, बाहर से छोड़कर चली गई होंगी। फराज भाई ने उसे कुछ ना कहा, मुझसे बोली कि चलो तुमको घर छोड़ दूं। तमाम रास्ते वो चुप रही। घर पहुंची तो बाजी नहीं आई थी, वो ड्यूटी पर वापस चली गई। लेकिन ये बात उनके दिल में शुभे का सबब बन गई। अभी वो ड्यूटी पर ही थी कि बाजी के शौहर उन्हें लेने आ गए और वो अपने घर चली गईं। फराज भाई उनसे अपनी बात की तस्दीक ना कर सके। असल बात ये थी कि वो मुझे बाजार साथ ले जाना चाहती थीं, लेकिन मेरी एड़ी में दर्द हो रहा था। मैंने उन्हें रास्ते में ही घर वापस जाने का कहा था। सामने ही सूफिया बाजी का घर था, तभी वो मुझे उनके घर छोड़ गई थीं। इस वाकया को 2 दिन गुजरे होंगे कि भाई फराज ने असद को सैर पर चलने का कहा और गांव से 2 मील दूर एक कब्रिस्तान के पास पार्क में जाकर बैठ गए और असद को खूब बुरा भला कहा। ये भी जतलाया कि अगर तुम मेरी बहन पर बुरी नज़र रखोगे तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम इस हरकत से बाज रहो, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। इसके वहमो गुमान में भी ये बात न थी। वो खामोश बैठा रहा। ऐसी बेतुकी बातों का जवाब कहाँ था उसके पास। अगले दिन वो हमारे घर आया। शायद वो अम्मी या बाजी से फराज के बारे में बात करना चाहता था कि मुझ बेखबर ने उसे देखते ही पूछा, कल तो तुमने भाई के साथ खूब सैर की होगी। उसने कोई जवाब ना दिया और परेशान सा वापस अपने घर चला गया। लेकिन वो दिल में गमज़दा था, जैसे उसके सीने में आंसुओं का तूफान भरा हो। बहरहाल किसी को कुछ ना बता पाने की सबब वो अपने घर जाकर खूब रोया। घर वालों ने रोने का सबब पूछा, तब भी उसने कुछ ना बताया। स्कूल से सर्टिफिकेट लिया और माँ से कहा कि मैं गाँव से जाना चाहता हूँ। बाजी सूफिया पूछती रह गई कि क्यों और कहाँ जाना चाहती हो। शहर जाना चाहता हूँ, यहाँ की पढ़ाई मियारी नहीं है। माँ रोकती रह गई, मगर वो किसी करीबी शहर जाने की बजाय अपनी एक दोस्त के पास कराची पहुंच गया। जाते हुए वो अम्मी के पास आया और उनको बताया कि मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ। मैं भी वहीं बैठी थी। मुझे भाई के तेवरों से शक हो चुका था। मैंने पूछा, असद सच बताओ, किसी वजह से पढ़ाई और घर बार छोड़कर जा रही हो? अम्मी की किचन में जाते ही उसने मुझे सच बता दिया और कहा, ताबिंदा, खुदा गवाह है, खाला माँ की जगह होती है और तुम मेरी खाला होती हो। बेशक रिश्ते की ही सही, मैं तुमको सगी खाला की तरह समझता हूँ। अगरचे तुम उम्र में मुझसे काफी छोटी हो, मगर तुम्हारे भाई ने मुझे इतनी बड़ी बात कह दी है कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई है। ये ऐसी बात है जिसको अभी इसी वक्त खत्म हो जाना चाहिए। अगर मैं इस गांव में रहा तो मुमकिन है वो दोबारा ऐसी बात मुंह से निकाल दे, क्योंकि शक बुरा होता है, इंसान को मिटा देता है। मुमकिन है इससे तुम्हारी बदनामी हो जाए।
اس لیے میں جا رہا ہوں۔ میرے دل میں اس کی عزت دوگنی ہو گئی کیونکہ اس نے میری خاطر بڑی قربانی دی۔ ماں باپ، بہن بھائی، گھر بار چھوڑ کر وہ ایسی جگہ چلا گیا جہاں وہ بالکل اجنبی تھا۔ کراچی میں اس کا کوئی سہارا نہ تھا۔ جب انسان اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے تو مالک دو جہاں اسے مایوس نہیں کرتا۔ وہاں دوست کے توسط سے اسے ایک مل میں معمولی ملازمت مل گئی تھی۔ اسد کے جانے کی 6 ماہ بعد میرے والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ امی کو ان کا ایسا غم لگا کہ عدت کے دوران ہی وہ بھی بخار میں مبتلا ہو کر اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ میری امی ابو نے بہت پیار و محبت کے ساتھ اس طرح زندگی گزاری تھی کہ لوگ ان کی محبت کی مثال دیتے تھے۔ ان کی چلے جانے سے میں بالکل بے سہارا رہ گئی۔ 2 بھائی شادی شدہ تھے، ان کے لیے میرا وجود اتنا اہم نہ تھا۔ مجھ پر بڑا مشکل وقت آن پڑا تھا۔ فراز بھائی ہی غیر شادی شدہ تھے۔ انہوں نے ایک عورت اغوا کی اور پنڈی جا کر اس سے بیاہ رچا لیا تھا۔ پہلے سب ساتھ رہتے تھے، والدین کی وفات کے بعد الگ الگ ہو گئے۔ آپس میں چیزیں تقسیم ہونے لگی۔ میری حصے کا سامان فراز بھائی کے کمرے میں چلا گیا۔ میرے لیے جو زیور بنا تھا وہ بھی فراز بھائی نے لے لیا تھا، اور میں منہ دیکھتی رہ گئی۔ انہی دنوں سنا کہ اسد واپس آ گیا ہے۔ وہ کراچی میں کچھ بیمار رہنے لگا تھا، اس لیے گھر آ گیا۔ میں سوچتی تھی کہ میری وجہ سے اس غریب کو نہ جانے کیا کیا تکلیفیں برداشت کرنا پڑیں۔ اس کی بیماری کا سن کے سوچا کہ مجھے اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ اب تو وہ بات پرانی ہو گئی۔ بھائی بھی بیاہ رچا کر شانت ہو گئی تھی۔ بس یہی میری بلا تھی جس نے میری زندگی تباہ کر دی۔ صوفیہ کے گھر میرا جانا کیا تھا کہ بھائی نے سب سے کہہ کہ میری بہن کے اسد کے ساتھ برے تعلقات ہیں۔ بھابھی نے بھی سب میں مشہور کر دیا کہ تابندہ عشق میں آپے سے باہر ہوئی جاتی ہے، تبھی اسد کے آنے پر وہ اپنے قدم نہ روک سکی اور اس سے ملنے چلی گئی۔ فراز بھائی کی طرف سے اسد کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی جانے لگی۔ بات جب بہت بڑھی تو اسد نے بیماری کے باوجود دوبارہ گھر سے جانے کی نیت کر لی۔ ادھر فراز بھائی نے بڑی دونوں بھائیوں کے ایسی کان بھری کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اور مجھ سے پوچھی آنا فانا میری شادی چچا زاد سے کر دی۔ شادی کی پہلی رات شوہر نے مجھ پر الزام لگایا کہ تم اسد کو چاہتی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ تمہاری غلط تعلقات کی باتیں سن رکھی ہیں۔ اگر اس میں صداقت ہوئی تو میں اس کو قتل کرا دوں گا۔ اگر وہ کبھی بھولے سے بھی ادھر آیا تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ میں نے رو رو کر یقین دلایا کہ یہ جھوٹ ہے، مگر میری دولہا کو میری یقین نہ آیا۔ 7ویں روز جب میں میکی آئی تو 400 یہ داستان گرم تھی۔ دولہا میاں نے نہ جانے کس کس سے فریاد کی تھی کہ ان کی دلہن کی شادی ان سے اسد سے ہونا چاہیے تھی۔ میں نے اس پر احتجاج کیا تو 7 روز کی دلہن کو میاں نے اتنا مارا کہ بدن پر نیل پڑ گئے اور میں بے ہوش ہو گئی۔ یہ خبر جب اسد کی امی کو ہوئی تو انہوں نے اسد سے کہا کہ تم کچھ دنوں کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ کوئی ہے جو آگ کو اور بھڑکا رہا ہے۔ ناحق بیچاری تابندہ پٹ رہی ہے، اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے بدخواہوں نے۔ اس کا بھائی شکی مزاج اور اس سے بڑھ کر اس کی بیوی ہے جو خود اپنے ماں باپ کے گھر سے بھاگ کر آئی ہے۔ یہ لوگ اس کے حصے کی ہر شے پر قابض ہونا چاہتے ہیں تاکہ تابندہ کبھی بھی اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھا سکے۔ اسد اپنے ماموں کے گھر چلا گیا جہاں یہ باتیں پہلے ہی پہنچ چکی تھیں۔ اس کے ماموں نے اسے رکھنے سے انکار کر دیا۔ وہ بیچارہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا۔ ایک روز میں بس اڈے پر اپنی بہن کے گھر جانے کے لیے سواری تلاش کر رہی تھی کہ اسد نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ سامنے ہوٹل میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر باہر آیا اور پوچھنے لگا کہ آپ کو سواری چاہیے؟ یہیں رکیے، میں کوئی ٹانگا لاتا ہوں۔ اس پر میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہ کہنے لگا، خالہ کوئی بات نہیں، آپ کبھی میرے گھر نہ جانا۔ اس طرح آپ کی خوشیاں بچ سکتی ہیں کہ میں ملک سے ہی چلا جاؤں تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا اور پھر کسی کو نظر نہ آؤں گا۔ لیکن بدنصیبی پیچھے پڑ جائے تو کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ جس لاری سے میں اسٹاپ پر اتری تھی اس کا ڈرائیور اور کنڈکٹر دونوں ہی میرے میاں کے واقف اور ایک گاؤں کی رہنے والی تھی۔ انہوں نے گاؤں میں جا کر کہہ دیا کہ شجی کی بیوی اسد سے ملنے بس اڈے گئی تھی۔ حالانکہ اسد تو اتفاقاً مل گیا تھا۔ اس بات پر جہاں میرے شوہر نے مجھے زد و کوب کیا، وہاں فراز بھائی نے بھی جینا حرام کر ڈالا اور چند دوستوں کے ساتھ جا کر اسد سے ہاتھا پائی کی کہ وہ غریب مرتے مرتے بچا۔ ان حالات نے میرے دل میں اس قدر بغاوت کو جنم دیا کہ جی چاہتا تھا اب میں کھلم کھلا اس سے ملوں اور وہ سب کر دکھاؤں جس کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتی تھی۔
حالانکہ میرے دل میں کبھی اس کے لیے برا خیال نہ آیا تھا اور نہ اس نے مجھے بری نظر سے دیکھا تھا۔ صوفیہ باجی ان حالات سے پریشان ہوئی جاتی تھی، مجھ سے ان کی حالت دیکھی نہ جاتی۔ آخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب بزدلی کا توق گلے سے اتار دوں گی اور نڈر بن کر حالات کا مقابلہ کروں گی۔ خود جا کر اسد کو گھر لاؤں گی اور ماں بیٹے کو ملا دوں گی، جو شرافت میں دربدر ہو رہا تھا کہ فراز بھائی پولیس والے تھے اور وہ سب کی ایسی کی تیسی کر سکتے تھے۔ اب دیکھوں گی کہ کون میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ جو بگاڑنا تھا یہ لوگ بگاڑ چکے، میرے پاس بچا ہی کیا تھا کہ میں ہر لمحہ ان کے خوف سے مرتی رہتی۔ میں نے صوفیہ باجی سے بات کی، انہوں نے مجھے سمجھا بجھا کر روک دیا اور کہا کہ میں خود اس کو لے آؤں گی، تم اپنے لیے دوزخ کو مزید نہ بھڑکاؤ۔ انہوں نے اپنے بھائی کو تمام احوال کہا اور بیٹی کی بے گناہی کا یقین دلایا۔ تب ان کا دل موم ہو گیا اور وہ اسد کو منا کر گھر لے آئی۔ اسد کا گاؤں لوٹنا تھا کہ کہرام برپا ہو گیا۔ میرے لیے زندگی کا دائرہ تنگ اور مزید بدنامیوں کی باب کھل گئی۔ اس بربادی میں میری بھابھی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور یہ الزام لگایا کہ تابندہ جو زیور لی گئی ہے واپس کر دے، جبکہ زیور تو انہوں نے ہی رکھی ہوئے تھے۔ میرے شوہر کو یہ باور کرایا کہ ہم نے تو شادی کے دن زیور دے دیا تھا، اس نے اسد کو دے دیا ہے۔ اب بھلا میری بربادی میں کون سی کسر رہ گئی تھی؟ یہ وہ عورت تھی جو خود تو گھر سے بھاگ کر آئی تھی اور اپنی بے قصور نند کو اور بھی سہارا کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ زیادہ دکھ کی بات تو یہ تھی کہ فراز بھائی پہلے دن سے اس خاردار درخت کو بونے میں ہر اول بنی تھے۔ میری اتنی بربادی کے باوجود شک کا کانٹا ان کے دل سے نہیں نکلا تھا۔ ظلم کی شاید کوئی حد نہیں ہوتی کہ مجھے پوری طرح برباد کرنے کے بعد بھی ان لوگوں کو چین نہ تھا۔ طرح طرح سے مجھے بھابھی نے تنگ کیا اور میرا سگا بھائی اس کا بازو بنا رہا۔ ہر وقت رو رو کر اپنی خدا سے یہی دعا کرتی کہ خدارا فراز سا لالچی بھائی اور حوریہ جیسی بھابھی کسی کی نہ ہو، جنہوں نے ناحق مجھ جیسی بے ضرر کو گھر سے بے گھر کر دیا اور بیچاری اسد کو شہر بدر کر کے چھوڑا۔ اس پر بھی ان کو چین نہیں ملا۔ ایک دن کراچی سے اطلاع آئی کہ اسد اسپتال میں ہے اور شدید بیمار ہے۔ باجی صوفیہ تڑپ کر رہ گئی۔ خط پر اسپتال کا تو ہرگز اس مقدس رشتے کو ختم نہیں کر سکتی۔ اسد نے بھی انکار کر دیا۔ سوال یہ تھا کہ طلاق تو مجھے اس کی وجہ سے ہوئی تھی، اب کہاں جاتی؟ یہ گھرانہ مجھے سہارا دینا چاہتا تھا۔ صوفیہ باجی نے اور راہ نکالی اور کہا کہ میرا چھوٹا لڑکا تمہارا ہم عمر ہے، بہتر ہے کہ میں فہد سے تمہارا نکاح کر دیتی ہوں۔ اس بات پر تم راضی ہو جاؤ، ورنہ تمہاری بے سہارا زندگی برباد ہو جائے گی۔ کیسے گزر بسر کرو گی؟ انہوں نے فہد سے بات کی، وہ مجھے اپنانے پر رضامند ہو گیا۔ میں نے بھی بہت سوچنے کے بعد سپر ڈال دی۔ قسمت میں باجی صوفیہ کی بہو بننا اور فہد سے نکاح ہونا لکھا تھا، سو پورا ہو گیا۔ آج میں خوشحال جیون جی رہی ہوں۔ اسد اب بھی مجھے بھابھی کی بجائے خالہ ہی کہہ کر بلاتے ہیں اور میری عزت کرتے ہیں، میں بھی ان کی عزت کرتی ہوں۔ ہمارے درمیان احترام کا جو رشتہ پہلے دن سے تھا وہ آج بھی ہے، اور یہ رشتہ ہم کو